بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو دے وچ میں ذکر کیتا سی کہ میرے چینل دا نام ہے صدائے فقر۔ تے او فقر کی آواز یعنی تو آج میں ایک فرمائش پر جو ہے نا وہ پروگرام اس کے بارے میں کرنے جا رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے بڑی، وہ سویڈن میں ہوتی ہے، تو اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ نے فقر کا مطلب اس کی وضاحت نہیں کی، آپ کو فقر کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہوگی اس میں فقر کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا، اس کی تشریح جو ہے وہ کروں گا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں فقر کی آج وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، فقر ایک اسم مصدر ہے، ایک اسم ہے لیکن مصدر ہے۔ مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے الفاظ بنتے ہوں، جس سے الفاظ بنتے ہوں، وہ خود کسی لفظ سے نہ نکلا، اس کو کہتے ہیں مصدر۔ اب جیسے فقر سے فقیر، فقیری، فقراء، اس طرح کے لفظ جو ہے وہ اس سے بنتے ہیں۔ تو فقر جو ہے وہ مصدر ہے، وہ خود کسی لفظ سے نہیں بنا۔ فقر میں 3 لفظ ہیں اور اس سے جو نکلا ہوا لفظ ہے فقیر، اس میں 4 لفظ ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فے۔ تو فے سے مراد ہے فاقہ، وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ پاک نے بہت صبر عطا کیا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کو اگر کھانے کو کچھ نہ بھی ملے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے نہیں مانگتا، تو وہ فاقہ کر لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، لیکن کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی گلہ نہیں کرتا۔ وہ اگر فاقہ بھی کرتا ہے تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کرتا ہے کہ اگر آج مجھے نہیں بھی ملا تو وہ روز مجھے دیتا، تو وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اس کی محبت جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ کاف۔ تو کاف سے ہے قناعت، کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسی پر قناعت کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگتا، اسی میں اپنا گزارا کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر الحمدللہ یا رب العالمین، اللہ کا وہ شکر گزار کرتا ہوتا ہے۔ اور آگے آ گیا رے۔ تو اس میں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں، فقیر کے جو ہیں وہ 4 بنتے ہیں۔ تو آگے آ گیا رے، یہ
تو یہ سے مراد ہے یاد اللہ، وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے۔ چوتھا لفظ رے، رے سے مراد ہے ریاضت، اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، وہ کام کرنا جس سے اللہ پاک خوش ہے۔ تو جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ تو یہ چار صفات جو ہے فقیر میں پائی جاتی ہیں، اگر یہ چار صفات اس میں نہ ہوں تو وہ فقیر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو گلیوں میں مانگتے پھرتے ہیں نا، ان کو بھی لوگ فقیر کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ فقیر نہیں ہوتے، وہ مانگت ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس وغیرہ جو ہے نا وہ ان جیسا پہن لیا ہوتا ہے تاکہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہمیں یہ ہاتھ کیے ہوئے نہ دیکھیں، وہ لوگ دیکھنے والے ہمارے لباس کو دیکھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں۔ تو لوگ ان کے لباس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ فقیر نہیں، لیکن لباس جو ہے اس نے اپنی ظاہری حالت جو ہے وہ فقیر جیسی بنائی ہوئی ہے، تو لوگ ان کو دیتے ہیں۔ لوگ قدر کرتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں، سارے نہیں، جو نظر رکھتے ہیں، جن کو محبت ہے ان سے، فقیر سے جو محبت کرنے والے ہیں نا، وہ پھر ان کا لباس دے کر ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو ان چار خاصیتوں، ان چار صفتوں کے بغیر فقیر نہیں ہو سکتا۔ یہ فقر جو ہے یہ شروع کیسے ہو، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دوستو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جبریل 4 قسم رنگ کی ٹاکیاں لے کر آئے تھے، کپڑے کی ٹاکیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے سوئی اور دھاگا لے کر ان کو ایک ٹوپی کی شکل دی۔ وہ دے لی تو چاروں دوستوں کو جو کہ خلفائے راشدین میں آتے ہیں ان کو بلایا اپنے پاس۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا، پوچھا، کیا صدیق یہ فقر کا تاج ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ فقر کا تاج ہے۔ تو یہ اگر میں آپ کو دے دوں، آپ کو پہنا دوں، تو آپ اس کے لیے کیا کریں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا، حضور آپ کے دین کو پھیلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اپنا مال جان سارا جو ہے وہ خرچ کر دیں گے، آپ کے متعلق لوگوں کو بتائیں گے، خدمت کریں گے، مخلوق کا خیال رکھیں گے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا عمر
اگر آپ کو یہ تاج دے دیا جائے تو آپ کیا کریں؟ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کی طبیعت بڑی جلالی تھی، بڑا جلال تھا ان میں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ مجھے پہنائیں گے تو میں آپ کا کلمہ حق لوگوں کو بتاؤں گا، اس کی دعوت دوں گا، اور جس نے انکار کیا تو پھر وہ زندہ کیوں کر رہ سکتا ہے؟ ایک ہی بار میں اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں. وہ ہوتا کون ہے آپ کے حکم کا انکار کرنے والا؟ تو آپ مسکرائے. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عثمان اگر یہ آپ کو دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ مجھے دیں گے تو میں بھی دین کی خدمت کروں گا. میں بھی دین کی خدمت کروں گا. اگر 1000 مرتبہ بھی کسی کو سمجھ نہ آئی تو میں بتانے سے دریغ نہیں کروں، پھر بھی بتاؤں گا. جب تک اس کو سمجھ نہ آئے گی میں بتاتا رہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک. اب آگے باری آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آپ نے فرمایا علی اگر یہ تاج آپ کو پہنایا جائے تو کیا کرو؟ تو مولا علی نے آگے سے کہا کہ یہ تاج پہننے کے لیے میری ایک شرط ہے. اگر وہ شرط آپ کو قابل قبول ہو، آپ کو منظور ہو تو پھر یہ تاج میں پہنوں گا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہاری شرط ہے؟ جی. تو فرمایا شرط بتاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ اگر یہ تاج آپ میرے سر پر پہناتے ہیں تو اس در پر زمانے کا چھٹا ہوا آدمی جس کو کوئی بھی منہ نہ لگاتا، وہ گناہوں سے لبریز ہو، وہ سراپا گناہ ہی گناہ ہو، کوئی کام اس نے اچھا نہ کیا ہو، زمانہ اس سے نفرت کرتا ہو، اگر وہ اس در پہ آ گیا اور وہ تائب ہو، اسے نے معافی مانگی کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو میں نے یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ جان کر اس کے سر پہ رکھ دینا ہے، اور اگر آپ نے اس کو قبول فرمانا ہے تو پھر یہ تاج میں لے لوں گا. اگر آپ کو یہ قبول نہ ہو، منظور نہ ہو تو مجھے اس تاج کی پھر ضرورت نہیں. تو حضور نے وہ تاج پکڑا اور مولا علی کے سر پر رکھا. فرمایا کہ اللہ نے بھی اس تاج لینے والے کے لیے یہی شرط رکھی تھی علی جو تم نے بتائی ہے.
اس لیے یہ تاج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے، تاج پہنوا، فقر کا تاج۔ جب ختم نبوت، نبی کوئی نہیں آنا، نبیوں کا خاتمہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہدایت کے لیے پھر ولایت کا کام جو ہے وہ شروع ہوا۔ نبوت ختم ہوئی تو ولایت جو ہے وہ شروع ہو گئی، تاکہ آنے والی نسلوں کو وہ فقر کا جو علم ہے نا وہ بڑا خاص علم ہے، اس کو باطن کا علم کہتے ہیں۔ ظاہر کا علم اور ہے، باطن کا علم جو ہے وہ اور ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، کچھ باتیں جو ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، گرمی کا موسم ہے، گرمی لگتی ہے، تو وہ اپنے گھر میں ہے نا چار دیواری کے اندر پردے میں، تو وہاں پر وہ اپنی قمیض گرمی کی وجہ سے اتار کے اپنے بچوں میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن قمیض اتار کر وہ باہر گلی میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس علم کی باتیں جو ہیں اور جو آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے وہ نشر و اشاعت اس کی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹاک شوز ٹی وی پہ جو لگتے ہیں، تو جب وہ وقفہ کرتے ہیں تو اس وقفے کے دوران جو بات کرتے ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہے، وہ نشر نہیں ہوتی۔ جو آن ریکارڈ بات ہے جو سب کے لیے ہے وہ نشر ہوتی ہے اس ٹی وی۔ تو اسی طرح فقر کا جو علم ہے، جس کو باطنی علم کہا جاتا ہے اور جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا، وہ خاص ہوتا ہے۔ وہ علم جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، اس لیے اس کی اشاعت جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ سینوں سے نکلتا ہے اور سینوں میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آف دی ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ آف دی ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ باہر کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اب بندے ڈھونڈتے ہیں جی کتاب میں ہے، نہیں ہے بھائی، تم بھائی نہ مانو، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، جس کا دل کرتا ہے وہ مانے، جس کو یقین آتا ہے وہ مانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ جب کسی کا بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی کسی منصب پہ پہنچ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تو اس کا باپ پھر اس پہ فخر کرتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تم پر فخر ہے، اب تیری وجہ سے لوگ مجھے بھی جانیں گے کہ یہ بھائی فلاں کا بیٹا ہے، تو جس طرح تمہاری عزت ہوگی تمہارے ساتھ اب میری بھی عزت ہوگی، اس لیے مجھے تم پر فخر ہے۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اس وعدے کے مطابق، والفقر منی، اور میں فقر میں ہوں۔ جس نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو میں فقر میں ہوں۔ وہاں آ کر مجھے تلاش کر لیں، میں وہاں ملوں گا۔ تو زیادہ لمبی بات کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا،
समझने वाले जो हैं वो दो लफ्ज़ी बात को जो है वो समझ जाते हैं। तो कुछ वीडियो लंबी होने का भी डर होता है कि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो वो फिर लोग नीचे से टाइम देख के ना वो ये तो इतनी लंबी वीडियो है, तो वो फिर देखते नहीं। तो मकसद तो ये होता है कि लोगों तक पैगाम पहुँचाना। हो सकता है किसी की बेहतरी हो, कोई राय रास्ते पे आ जाए, कोई सीधे रास्ते पे चल पड़े, तो अजर तो अल्लाह की ज़ात है जो देने वाली है। बंदे ने क्या किसी को अजर देना है, वो मौला करीम जो है वो अजर देता है। दुनिया से कोई लालच जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है फ़क्र की जो तशरीह मैंने कर दी है वो इतनी ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात जल्द होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।